بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کچھ قوانین ہیں. یہ قوانین سارے لوگوں پر حاوی اور سارے لوگوں کے لیے شامل ہیں. اس نظام اور اس سسٹم میں کوئی انسان اور کوئی قوم مستثنا نہیں ہے. ان قوانین میں سے ایک قانون یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، کہ جو شخص برا عمل کرے گا اس کا بدلہ ضرور پائے گا. اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کے بعد توبہ نہیں کرتا ہے تو یہاں کا یہ قانون ہے کہ اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ اس کی سزا یہاں ملے گی یا آخرت میں ملے گی، قبر میں ملے گی، قیامت میں دوزخ میں ملے گی. سزا دینے کے مختلف مراحل ہیں. دنیا میں مل سکتی ہے، موت کے بعد قبر میں سزا مل سکتی ہے، قبر کے بعد قیامت کے دن جس کا ایک دن ہزاروں سال کی مدت کے برابر ہے وہاں مل سکتی ہے، یا ایک دوزخ میں مل سکتی ہے. اللہ کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، یا اس کے نیک کام کے بدلے میں اس کو معاف فرماتا ہے، اس کی رحمت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یہ الگ بات ہے. ورنہ دنیا کا ایک عام قانون ہے کہ اللہ نے فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، کہ اگر کوئی شخص برا عمل کرتا ہے تو اس کا بدلہ ضرور پائے گا اور اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار اور کوئی ولی، کوئی دوست نہیں پائے گا. میرے بزرگوں، دوسرا نظام یہ ہے اس دنیا کا کہ اس دنیا میں جو اجتماعی گناہ ہوتے ہیں، اجتماعی گناہ کا مطلب کہ پوری قوم یا قوم کی اکثریت کسی گناہ میں مبتلا ہے، غلطیوں میں مبتلا ہے، فساد میں مبتلا ہے،
اور فساد اور بگاڑ کو اصلاح کرنے کی فکر نہیں کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی جرموں اور ایسی گناہوں کا بدلہ اور صلہ کئی قوموں اور کئی جنریشن کو دیتا ہے. ان گناہوں کو اس کی سزا صرف اس قوم میں نہیں رہ جاتی، بلکہ کئی نسل اور کئی جنریشن تک اس کا سلسلہ چلتے رہتا ہے. ملکیں ایسی برباد ہوتی ہیں اور قومیں جو برباد ہوتی ہیں وہ اسی وجہ سے کہ جب قوم میں بگاڑ زیادہ ہو جائے اور اس قوم کے افراد اصلاح کے لیے نہ کھڑے ہوں، اصلاح کی فکر نہ کریں، تو بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو اس عذاب میں لپیٹ لیتا ہے، ساری قوم کو اس عذاب کی سزا بھگتنی پڑتی ہے کیونکہ انہوں نے اصلاح کی کوشش نہیں کی. میرے بزرگوں، غور کرنے کی بات ہے کہ عنقریب اس ملک میں الیکشن ہونے والا ہے، اور الیکشن کے تعلق سے گزشتہ انتخابات اور گزشتہ الیکشنوں کی جیسی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جو مذہب اور دین کی بنیاد پر قوم کو تقسیم کرنا چاہتی ہیں، ملک کو تقسیم کرنا چاہتی ہیں، فرقہ پرستی کی بنیاد پر انسانوں کے ساتھ سلوک کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی قوم کا آدمی ہے تو اس کو ہم سپورٹ کریں گے، اس کے ہم حقوق ادا کریں گے، اگر دوسری قوم کا اگر آدمی ہے تو ہم اس کو پامال کریں گے، اس کی عزت کی حفاظت نہیں، اس کے مال کی حفاظت نہیں، اس کی جان کی حفاظت نہیں. میرے بزرگوں، بڑے غور کرنے کی بات ہے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ جو پارٹیاں یہ ایجنڈا لے کر، آج کی بات نہیں، 100 سال پہلے ان کی تاریخ رہی ہے، تقریباً 100 سال سے ان لوگوں کا ایجنڈا آیا ہے اور مسلسل کام کرتے 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 یہاں تک پہنچے ہیں، اور کوئی بعید بات نہیں کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے حالات میں ہم مسلمانوں کا جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر انسان اس ملک میں بلکہ اس دنیا میں امن و سلامتی کی زندگی گزارے. امن و سلامتی بہت بڑی نعمت ہے میرے بزرگوں بھائیوں، اور اسلام کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کا قائل نہیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ دین میں کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں، ضلالت اور گمراہی سے حق بالکل واضح ہو چکا ہے. واضح ہونے کے بعد اسلام کسی کو زبردستی مسلمان بنانا نہیں چاہتا، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان اپنے دل سے اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کرے. یہاں کسی کو پیسے دے کر، یہاں کسی کو ترغیب دلا کر جی مسلمان بنانے کی بات نہیں ہے، بلکہ انسان اپنی مرضی سے اپنے دل سے مسلمان ہو. خود اسلامی ملکوں میں اسلام کا ہی نظام ہے، غیر مسلم کی بات نہیں، اسلامی ملکوں میں بھی یہی نظام ہے. اہل الذمہ کے نام سے جو اسلامی ممالک میں جو غیر مسلم لوگ رہتے ہیں اور ان سے جو بھی ٹیکس جزیہ کے نام پر لیا جاتا ہے وہ صرف اسی شرط پر لیا جاتا ہے کہ مسلمان قوم اور مسلمان حکومت غیر مسلموں کی جان اور مال اور ان کی عزت کی حفاظت کرے گی. اور اگر کہیں بارے میں وہ حکومت ان غیر مسلم لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت نہیں کر پائی ہے تو اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ ٹیکس ان کو واپس کیا گیا کہ ہم تمہارے جان اور مال کی حفاظت نہیں کر پائے، بارڈر میں ہونے کی وجہ سے، ملک کے دور ہونے کی وجہ سے، پائے-تخت سے دور ہونے کی وجہ سے، لہذا آپ کا لیا ہوا ٹیکس ہم واپس کرتے ہیں. میرے بزرگوں، اسلام ہی ایک تنہا دین ہے جو ہر انسان کو آزادی، اس کے حقوق، اس کی عزت، اس کی جان، اس کے مال کی حفاظت کی گارنٹی دیتی ہے. لیکن افسوس، ہم نے اس اسلام کی قدر نہیں کی، ہم نے اس اسلام کو دوسروں تک صحیح طریقے سے پہنچانے کا فریضہ ہم نے ادا نہیں کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ آج
اس انصاف پسند امن پسند دین کو دہشت گردی اور اس کے ماننے والوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، اور ان کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے۔ ملک میں آزادی کے بعد جو فسادات ہوئے ہیں وہ فسادات اس بات کے بالکل دلیل ہیں کہ جو اہل حق ہیں وہ خاموش ہیں، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ کئی فسادات ہوئے، ایک نہیں سینکڑوں فسادات، اور ان فسادات میں جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے اقلیت کی جان، ان کی مال اور ان کی عزت کو نشانہ بنایا جاتا ہے، پوری پلاننگ کے ساتھ ان کو ختم کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو ملزم ٹھہرایا جاتا ہے، ان کو مجرم کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے حالات میں ہمارا کیا فرض ہوتا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ تقسیم ہند کے بعد بڑے بڑے عقل، بڑے بڑے علماء دوسرے ملک میں چلے گئے، اور یہاں جو رہ گئے وہ ایسے شکست خوردہ لوگ رہ گئے، الا ماشاء اللہ، جن کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے لیے جس حکمت عملی کے ساتھ پالیسی اپنانی تھی وہ اپنانے نہیں سکے۔ اللہ تعالی رحم کرے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو، وہ اور ان جیسی شخصیت اس ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا شیلٹر اور ایک بہت بڑا پناہ کی جگہ ان کو بنایا کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا خون بچایا، ورنہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت نہ ہوتی جو کہ آزادی کے بعد اس ملک کے سب سے پہلے ایجوکیشنل منسٹر تھے، تو یہاں کے مسلمانوں کا کیا حال ہوتا اللہ ہی جانتا ہے۔ میرے بزرگوں، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جس حکمت عملی کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کی اس ملک میں رہ کر خدمت کی، بعد کے لوگوں میں بہت کم وہ چیز رہ گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ لوگ آج یہ فتویٰ دیتے ہیں، میں تو ان کو علماء نہیں کہوں گا، میں ان کو یہ کہوں گا کہ علماء اب جاہل ہیں جو اپنے آپ کو دعویٰ سینٹر کھول کر کچھ لوگوں کو لے کر شاذ اور منفرد اقوال کو لے کر پھیلاتے ہیں کہ ایسے الیکشنوں میں ہمیں حصہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہاں سسٹم کفرانہ سسٹم ہے، کافروں کا سسٹم ہے، لہذا ایسے الیکشنوں میں ووٹ ڈالنا گناہ ہے۔ نعوذ باللہ، یہ کتنی بڑی جہالت کی بات ہے، یہ کتنی نادانی کی بات ہے کہ سبحان اللہ، جو اسلام، جو دین ہر موقع اور ہر لحاظ سے، ہر جگہ کے لحاظ سے، ہر زمانے کے لحاظ سے گائیڈ لائنز دیتا ہے، ہدایتیں دیتا ہے، کیسے یہ علماء لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ الیکشن میں شریک نہیں ہونا چاہیے؟ میرے بھائیوں، ووٹ ایک طاقت ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ان ظالموں کے لیے جتنی طاقت ممکن ہو ان طاقت کو تم تیار کرو، تمہیں اختیار کرنی چاہیے۔ علم ایک طاقت ہے، اتحاد ایک طاقت ہے، اور ایسے جیسے ڈیموکریسی ممالک میں الیکشن اور ووٹ ایک طاقت ہے، اور اگر اس طاقت کے ذریعے ہم یہاں پر دو آدمیوں میں جو بہتر ہے، ضرور نہیں کہ ایک دوسرا آدمی جو بہتر ہے وہ 100% پکا اور صحیح ہو، نہیں، اس کے اندر بھی گناہ اور غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی تائید کے ذریعے اس کو لا کر اس کو ذمہ داری اور حکومت کا باغ ڈور دے کر اس ملک کے امن و سلامتی کو اگر بچایا جا سکتا ہے، اس ملک کے کمزوروں کا خون، ان کی جان اور ان کی مال بچائی جا سکتی ہے، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہارا فرض ہے کہ تم ووٹ ڈالو اور ووٹ ڈال کر اپنے لوگوں کی، ان کمزوروں کی اور مظلوموں کی جان بچاؤ، یہ تمہارا فرض ہے۔ میرے بزرگوں، طاقت کا مطلب صرف اسلحہ اور ویپن نہیں ہے، وہ تو جہاں جائز ہے اور جہاں طاقت کی چیز ہے وہاں کی بات ہے۔ ناجائز طریقے سے ایسا کام ہم یہاں نہیں کر سکتے، لیکن یہاں قوہ، اسلام نے طاقت کہا، طاقت، جو بھی طاقت جائز طاقت ممکن ہے تو اس طاقت کو اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ مال ایک طاقت ہے، اقتصاد ایک طاقت ہے، اور اسی طریقے سے آج کے زمانے میں الیکشن کے موقع پر ووٹ ایک زبردست طاقت ہے جس کے ذریعے حکمرانوں کا فیصلہ ہوتا ہے،
تو ایسے موقع پر ہم مسلمانوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس میں شامل ہوں اور ہم لوگ بہتر آدمی کو انتخاب کریں. علماء نے اس کی بہت ساری دلیلیں دی ہیں. سب سے پہلے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دو اور برائی اور ظلم کے کام میں ایک دوسرے کا ساتھ مت دو. اگر ہم غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ مل کر اس وطن میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ مل کر ہم ایسی حکومت قائم کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے مظلوموں کو انصاف مل سکتا ہے, لوگوں کے ان کے حقوق مل سکتے ہیں, تو یہ کرنا چاہیے. اور یہ اچھے کام میں, نیک کام میں تعاون ہوگا اور ظلم کے خلاف ایک دوسرے کا تعاون ہوگا کہ ظلم کے خلاف ہم ایک دوسرے کا تعاون کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کی بے شمار مثالیں ملیں گی, انبیاء کی سیرت میں ملیں گی. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَقَالُوا يَا شُعَيْبُ وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ. اے شعیب, اگر یہ تمہارا قبیلہ نہ ہوتا, یہ تمہارا خاندان نہ ہوتا, تو ہم تمہیں پتھر سے مار کر تمہیں ختم کر دیتے, اور تم ہماری نظر میں کوئی بڑے طاقت والے نہیں ہو, تم ہماری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے, لیکن تمہارے اس قبیلے اور اس خاندان کی وجہ سے ہم خاموش ہیں. علامہ شیخ عبد الرحمن ناصر سعدی رحمہ اللہ اپنی کتاب تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان تفسیر سعدی میں آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے بہت سارے فائدے ہمیں معلوم ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ان میں سے ایک یہ بات کہ اگر کسی ملک میں مسلمان کمزور ہیں, مائنارٹی ہیں, اور اپنے کافر اہل وطن کے ساتھ مل کر اپنے حقوق لے سکتے ہیں, ان کے جان اور ان کی مال کی حفاظت ہو سکتی ہے, تو کوئی حرج نہیں کہ اپنے ملک میں جمہوریت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تفسیر میں. یہ کتاب تقریباً آج سے 100 سال پہلے لکھی گئی کتاب ہے. لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر ڈیموکریسی سسٹم بنائے حکومت کا اور اس میں مل کر, اس میں رکھ کر سارے مسلم اور غیر مسلم سب مل کر ایسے لوگوں کو حکومت کا باغ ڈور دے سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جان کی, ان کے مال کی حفاظت ہو سکتی ہے, ان کے حقوق مل سکتے ہیں, ان کی عبادت گاہیں محفوظ رہ سکتی ہیں, اور سب اطمینان سے زندگی گزار سکتے ہیں, تو ان کو یہ کرنا چاہیے, ان کو یہ کام کرنا چاہیے. ہاں, اگر ممکن ہو کہ وہ اسلامی حکومت قائم کریں, ممکن ہو تو اس میں شک نہیں کہ وہی ہونا چاہیے, لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے اس مرحلے میں آئیں کہ غیر مسلم لوگوں کے ساتھ مل کر ایسے لوگوں کو حکومت میں لائیں جو کہ انصاف پسند ہیں, جو سارے رعایا اور سارے لوگوں کے حقوق ادا کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب کفار مکہ کا ظلم حد سے زیادہ پار ہو گیا, قسم قسم کی تکلیفیں دینے لگے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو ایتھوپیا حبشہ ہجرت کرنے کا حکم دیا, جبکہ وہاں کوئی مسلمان حکومت نہیں تھی, کوئی اسلامی حکومت نہیں تھی, وہ کرسچن عیسائی بادشاہ تھا, لیکن انصاف پسند تھا, دوسروں کے لوگوں کے رائٹس دینے والا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہاں جا کر رہنے کا حکم دیا, جبکہ وہ کوئی اسلامی حکومت نہیں تھی. اور صحابہ جنگ خیبر سن 6 ہجری تک کچھ صحابہ جو ہجرت کیے تھے وہی رہے, اور 6 ہجری جنگ خیبر کے بعد صحابہ تشریف لائے. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں یمن کا ایک شخص اپنے ساز و سامان, تجارت کا سامان لے کر آیا, اور آ کر وہ عاص بن وائل السہمی سے اس نے بزنس کیا,
اپنا مال تو دے دیا، لیکن عاص بن وائل سہمی نے ٹال مٹول کرنے لگا، اس کے پیسے دینے سے انکار کرنے لگا۔ یہ بیچارہ یمن کا شخص ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، لوگوں سے مدد طلب کر رہا ہے، کوئی سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آخر میں مکے کی گلیوں میں اس نے دعائیں دی اور کہا کہ یہ لوگ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، یہ عاص میرا مال اور مجھے نہیں دے رہا ہے۔ تو مکے کے کچھ غیرت مند لوگ کھڑے ہوئے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے کی بات ہے، جبکہ آپ کی عمر 25 سال کی تھی۔ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اس وقت انہوں نے اگریمنٹ کیا، اس میں 4-5 لوگ تھے نوجوان، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، اور اگریمنٹ یہ کیا کہ مکے میں اگر کسی بھی شخص پر ظلم ہوتا ہے تو ہم اس ظلم کو ختم کریں گے، ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے، ظالم کو ظلم کرنے سے روکیں گے، اور مظلوم کو اس کا حق دیں گے، اس کے رائٹس دیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حلف الفضول یا حزب الفضول اس اگریمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے میں میں ایک اگریمنٹ پر میں اگریمنٹ میں ساتھ تھا، اور اس قسم کا اگریمنٹ اگر اسلام میں بھی اگر ہوتا تو میں ضرور اس میں شریک ہوتا، اور مجھے پسند نہیں کہ میں یہ اگریمنٹ کے بدلے میں لال اونٹ کو لوں اور اس اگریمنٹ کو چھوڑ دوں۔ میرے بھائیوں، مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کا ہاتھ روکنا اسلامی فریضہ ہے۔ اسلام نے کہا انصر اخاک ظالما و مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ملک کے آج کے ان حالات میں ہم بڑی حکمت عملی کے ساتھ، بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنے لوگوں کو بتائیں اور سمجھائیں کہ دین کیا ہے۔ دین کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جہاد میں رہ کر لوگوں کو غلط تعلیم دیں، نعوذ باللہ، بلکہ دین کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے اصول اور شریعت کے قواعد کو رکھ کر ہم لوگوں کو صحیح رائے بتائیں۔ تو ایسے حالات میں سب سے پہلے یہ گائیڈ لائنز دینی ہے، ہر ایک کو ووٹ دینا ہے۔ ووٹ دینے والا جس کے پاس بھی ووٹ دینے کے رائٹس ہیں، ہر ایک کو ووٹ دینا ہے، چاہے وہ 90 سال یا 100 سال کی بوڑھی عورت ہی کیوں نہ ہو، اس کو لے جائیں اور لے جا کر اس کے ووٹ کو، اس کے حق کو استعمال کریں۔ کتنی ایسی حکومتیں ہیں جو ایک ووٹ کی زیادتی کی وجہ سے بنتی ہیں اور گر جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ووٹ ایک طاقت ہے، تو لہذا اس دن یہ نہیں کہ میرے ووٹ سے کیا ہو جائے گا، میرے ووٹ دینے سے کیا ہو جاتا ہے، میں نہیں جاؤں گا، ہر کون آتا ہے کون کیا کرتا ہے مجھے کیا دیتا ہے، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں۔ یہاں دیکھنے کی ضرورت ہے، پورے ملک کا سوال ہے، پورے ملک میں ایک بہتر حکومت کو لانے کی کوشش کرنا ہے، جبکہ مخالفین، دشمنان اسلام، دشمنان انسانیت لوگوں اور مظلوموں کے حقوق کو لینے کے لیے تڑپ رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں، ہم جیتیں گے تو ہم بدلہ لیں گے، ہم جیتیں گے تو ہم یہ کریں گے، ہم فلاں کریں گے مظلوموں کے ساتھ۔ تو میرے بزرگوں، تو سب سے پہلے یہ بات کہ ہر مسلمان کو ووٹ دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، ہمارے ووٹ تقسیم نہ ہو جائیں، یہ کوشش کریں کہ جس کانسٹیٹیوئنسی میں آپ ووٹ دے رہے ہیں کہ وہاں ایسے آدمی کو لائیں کہ جس میں ظالم کی شکست ہو، اور اس بات کا خیال کریں کہ غیر مسلم لوگ جو انصاف پسند ہیں کس طرف زیادہ ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ وہاں مسلمان کھڑا ہو، کیونکہ یہ بات ہے کہ اگر وہاں مسلمان کھڑا ہو اور اس کے جیتنے کے امکانات کم ہو، آپ یہ دیکھ کر کے ایک مسلمان ووٹ ڈالیں جبکہ وہ ہارنے والا ہے، تو آپ کے ووٹ دینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو لہذا ایسی پارٹی کو، ایسے آدمی کو ووٹ دیجیے کہ آپ کا ووٹ واقعی مفید ہو، اور ٹارگٹ یہ ہو کہ ظالم کو ووٹ نہ ملے، ظالم جو ہے ہارے، اس بات کا خیال ہونا چاہیے۔ یہاں کی لوکل پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ مسئلہ کہ سینٹرل گورنمنٹ میں اچھی حکومت آئے۔ تو لہذا یہ دیکھا گیا ہے
کہ بعض موقع پر دشمنان اسلام ایک نام نہاد مسلمان کو کھڑا کرتے ہیں جو کہ حقیقت میں وہ انسانیت اور اسلام کے دشمن ہیں، تاکہ مسلمانوں کے ووٹ ان کو ملیں۔ اس الیکشن میں نہیں، اس سے پہلے گزشتہ پیوستہ الیکشن میں کرناٹکا میں ہوا تھا، دونوں نے مسلمانوں کو کھڑا کیا۔ عورتیں کہ ارے کیا ہے، یہ بھی مسلمان، چلو مسلمان کو ڈالیں گے، مسلمان ہے نا، کیا ہوا؟ دشمنان اسلام آئے، ان کی کامیابی ہوئی۔ تو لہذا میرے بھائیوں، ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ظالم حکومت میں نہ آئے، بہتر جو آتی ہے وہ آئے۔ تو لہذا ہمارے ووٹ تقسیم نہ ہونا چاہیے، نہ ہو، اور سارے کے سارے لوگ مشورہ کر کے اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ ووٹ فلاں پارٹی کو ڈالیں، فلاں پارٹی کو نہ ڈالیں۔ یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ ہر انسان اپنے طور سے سمجھ سکتا ہے۔ اور میرے بزرگوں، اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے روکتا ہے جو تمہیں قتل کرتے ہیں، جو تمہارے گھروں سے تمہیں نکالتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے سے تمہیں نہیں روکتا، اگرچہ کہ وہ غیر مسلم ہیں، جو انصاف پسند ہیں، جو تمہیں تکلیف نہیں دیتے، جو تم پر ظلم نہیں کرتے، ان کے ساتھ دوستی کرنے سے تمہیں نہیں روکتا ہے۔ تو جو غیر مسلم ہیں، جو انصاف پسند ہیں، وہی زیادہ ہیں۔ حقیقت میں دیکھیں، جو ظلم کرنے والے ہیں پورے انڈیا میں 2 یا 3% ہیں، اتنی ہی تعداد ہے ان کی۔ اس 80% میں آپ دیکھ لیں تو غیر مسلم حضرات جو انصاف پسند ہیں، جو اچھے ہیں، وہ زیادہ ان کی تعداد ہے۔ 2 یا 3% شر پسند ہیں، جو اسرائیل کی طرح پوری دنیا کو جو ہے، پورے ملک کو جو ہے اپنے کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں، اور پروپیگنڈا کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس پارٹی کو یا اس کے ساتھ کھڑنے والی پارٹی کو ہم سپورٹ نہ کریں، ورنہ آپ ظالموں کے ساتھ مدد کرنے والے، ظالموں کی تائید کرنے والوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا۔ اور جو ایسی پارٹیوں میں نمائندگی کرتے ہیں، ایسی پارٹیوں میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں، چاہے ان کا نام مسلمان ہی صحیح۔ تو لہذا غور کرنے کی بات ہے۔ تیسری بات، ووٹ ڈالتے ہوئے میرے بھائیوں، اللہ کا نام لے کر ووٹ ڈالیے کہ اللہ تعالیٰ بہتر آدمی کو حکومت میں لائے۔ جی، بسم اللہ رب الغلام کہ جو ہے اصحاب اخدود کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وقت کے ظالم بادشاہ نے ایک غلام کو، ایک لڑکے کو، جو سبحان اللہ کم عمر کا لڑکا تھا، جو اللہ کے دین کو قبول کر چکا تھا، وحدانیت کا قائل تھا، اور ظالم بادشاہ نے ہر طریقے سے ظلم کرنے کی کوشش کی، قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن ہوا نہیں۔ اس نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرو اور یہ کہو کہ بسم اللہ رب الغلام، یہ کہہ کر مجھے تیر مارو۔ اسی طریقے سے کیا گیا، میں اللہ کے نام سے میں تیر مار رہا ہوں جو کہ اس نو لڑکے کا پروردگار ہے۔ کیا ہوا؟ لڑکا تو جیسا کہا اس نے، وہ شہید ہو گیا، لیکن اس کو دیکھ کر سارے لوگ مسلمان ہو گئے، ساری بستی کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو بسم اللہ، یہ اللہ کے نام سے میں ووٹ دے رہا ہوں تاکہ اللہ اس ملک میں بہتر اور بہتر اچھے لوگوں کو بات دور عطا فرمائے۔ اس نیت کے ساتھ بسم اللہ کہہ کر ووٹ ڈالیے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مدد فرمائے گا۔ چوتھی بات، غیر مسلم لوگوں کو بھی بتائیے کہ بہتر لوگوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے کوشش کریں اور ظالموں کو حکومت میں آنے نہ دیں تاکہ ملک میں امن و امان رہے۔ پانچویں بات، میرے بھائیو، دعا بہت بڑی چیز ہے، دعا بہت بڑی چیز ہے، دعا بہت بڑی طاقت ہے۔ رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، تنہائی میں، درد دل سے جو دعا نکلتی ہے ضرور اثر رکھتی ہے۔ تو میرے بھائیو، دعا کریں، اللہم اغفر لنا، اللہم اجعل ثأرنا علی من ظلمنا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا اللہم انصرنا علی من عادانا، اللہم انصرنا علی من عادانا۔ اے اللہ، جو ہمارے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اے اللہ ہمیں اس کے خلاف مدد فرما۔ ولا تسلط علینا من لا یرحمنا،
اور ایسے لوگوں کو مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے. یہ دعا کرنی چاہیے. میرے بزرگوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارے کیا ہو جائے گا، وہ لوگ آئیں گے. آپ لوگ نہیں سمجھتے ہیں. یہاں پر 5 سالہ مدت میں قوانین کو بڑھا دیا جاتا ہے، ایجوکیشن سسٹم کو بڑھا دیا جاتا ہے. ایسے سسٹم لائیں گے کہ مسجدوں کو آئندہ سے بنانا مشکل پڑ جائے گا. مسلمانوں کے رائٹس ختم کر دیے جائیں گے. یکساں سول کوڈ کے ذریعے مسلمانوں کی جو پرسنل لا ہے اس کو ختم کیا جائے گا. اور یہ سب پلاننگ آج کل کی پلاننگ نہیں، یہ 50-60 سال کی پلاننگ ہے. یہ لوگ اسپین گئے وہاں دیکھا کہ کیسے اسلام کو ختم کیا گیا. اسرائیل گئے وہاں جا کر دیکھا کیسے فلسطین میں مسلمانوں کو ختم کیا گیا، کس طریقے سے وہاں اسلام کو ختم کیا گیا. پورے ریسرچ کے بعد یہ ساری محنتیں ہو رہی ہیں اور ہم لوگ آرام سے نیند سو رہے ہیں. میرے بھائیوں، مسئلہ معمولی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری، آپ کی اور اس ملک کے سارے لوگوں کی مدد فرمائے، اس ملک میں امن و سلامتی قائم فرمائے اور اس ملک کو فتنہ اور فساد اور ظلم اور زبردستی سے بچائے. یہاں کے سارے رعایا کو حقوق ملے، رائٹس ملے اور مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے خدا کی، اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وصل على جميع الانبياء والمرسلين والملائكه المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأتم وأكبر.